تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ رمشا نے سلار کے کمرے میں آتے ہوئے کہا۔ اس نے ریسیپشن کی طرف جاتے ہوئے سلار کے کمرے کی کھڑکیوں کے چند کھلے ہوئے بلائنڈز میں اسے اندر دیکھا تھا۔ کوریڈور میں سے گزر جانے کی بجائے وہ رک گئی۔ سلار ٹیبل پر اپنی کونیاں ٹکائے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑے ہوئے تھا۔ رمشا جانتی تھی کہ اسے کبھی کبھار میگرین کا درد ہوتا تھا۔ وہ ریسیپشن کی طرف جانے کی بجائے اس کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ سلار اسے دیکھ کر سیدھا ہو گیا۔ وہ اب ٹیبل پر کھلی ہوئی ایک فائل کو دیکھ رہا تھا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ رمشا نے فکر مندی سے پوچھا۔ ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اس نے رمشا کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ رمشا واپس جانے کی بجائے آگے بڑھ آئی۔ نہیں تم ٹھیک نہیں لگ رہے، اس نے سلار کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ تم پلیز اس فائل کو لے جاؤ، اسے دیکھ لو، میں دیکھ نہیں پا رہا۔ سلار نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے فائل بند کر کے ٹیبل پر اس کی طرف کھسکا دی۔ میں دیکھ لیتی ہوں، تمہاری طبیعت زیادہ خراب ہے تو گھر چلے جاؤ، رمشا نے تشویش بھرے انداز میں کہا۔ ہاں بہتر ہے، میں گھر چلا جاؤں۔ اس نے اپنا بریف کیس نکال کر اسے کھولا اور اپنی چیزیں اندر رکھنا شروع کر دیں۔ رمشا بغور اس کا جائزہ لیتی رہی۔ وہ 11 بجے آفس سے واپس گھر آ گیا تھا۔ یہ چوتھا دن تھا جب وہ مسلسل اسی حالت میں تھا۔ یکدم ہر چیز میں اس کی دلچسپی ختم ہو گئی تھی۔ بینک میں اپنی جاب، لمز کے لیکچر، ڈاکٹر سبت علی کے ساتھ نشست، فرقان کی کمپنی، گاؤں کا اسکول، مستقبل کے منصوبے اور پلاننگ، اسے کوئی چیز بھی اپنی طرف کھینچ نہیں پا رہی تھی۔ وہ جس امکان کے پیچھے کئی سال پہلے سب کچھ چھوڑ کر پاکستان آ گیا تھا، وہ امکان ختم ہو گیا تھا اور اسے کبھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کے ختم ہونے سے اس کے لیے سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ وہ مسلسل اپنے آپ کو اس حالت سے باہر لانے کے لیے جدوجہد کر رہا تھا اور وہ مسلسل ناکام ہو رہا تھا۔ محض یہ تصور کہ وہ کسی اور شخص کی بیوی بن کر کسی اور کے گھر میں رہ رہی ہوگی، سلار سکندر کے لیے اتنا ہی جان لیوا تھا جتنا ماضی کا یہ اندیشہ کہ وہ غلط ہاتھوں میں نہ چلی گئی ہو۔ اور اس ذہنی حالت میں اس نے عمرہ پر جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ واحد جگہ تھی جو اس کی زندگی میں اچانک آ جانے والی اس بے معنویت کو ختم کر سکتی تھی۔ وہ احرام باندھے خانہ کعبہ کے سین میں کھڑا تھا۔ خانہ کعبہ میں کوئی نہیں تھا، دور دور تک کسی وجود کا نشان نہیں تھا۔ رات کے پچھلے پہر آسمان پر چاند اور ستاروں کی روشنی نے سین کے ماربل سے منعکس ہو کر وہاں کی ہر چیز کو ایک عجیب سی دودیا روشنی میں نہلا دیا تھا۔ چاند اور ستاروں کے علاوہ وہاں اور کوئی روشنی نہیں تھی۔ خانہ کعبہ کے غلاف پر لکھی ہوئی آیات سیاہ غلاف پر عجیب طرح سے روشن تھی۔ ہر طرف گہرا سکوت تھا اور اس گہرے سکوت کو صرف ایک آواز توڑ رہی تھی، اس کی آواز، اس کی اپنی آواز۔ وہ مقام ملتزم کے پاس کھڑا تھا، اس کی نظریں خانہ کعبہ کے دروازے پر تھیں اور وہ سر اٹھائے بلند آواز سے کہنے لگا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حاضر ہوں میرے اللہ، میں حاضر ہوں، حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک حمد و ثنا تیرے لیے ہے، نعمت تیری ہے،
بادشاہی تیری ہے، کوئی تیرا شریک نہیں۔ پوری قوت سے یہ گونجتی ہوئی اس کی آواز خانہ کعبہ کے سکوت کو توڑ رہی تھی۔ اس کی آواز خلا کی وسطوں تک جا رہی تھی۔ لبیک اللہم لبیک۔ ننگے پاؤں نیم برہنہ وہاں کھڑا وہ اپنی آواز پہچان رہا تھا۔ لبیک لا شریک لک لبیک، وہ صرف اس کی آواز تھی۔ ان الحمد والنعمت لک والملک۔ اس کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو اس کی تھوڑی سے نیچے اس کے پیروں کی انگلیوں پر گر رہے تھے۔ لا شریک لک، اس کے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھے ہوئے تھے۔ لبیک اللہم لبیک، اس نے خانہ کعبہ کے غلاف پر کندہ آیات کو یکدم بہت روشن دیکھا، اتنا روشن کہ وہ جگمگانے لگی تھی۔ آسمان پر ستاروں کی روشنی بھی اچانک بڑھ گئی تھی۔ وہ ان آیات کو دیکھ رہا تھا، مبہوت سیر زدہ، کسی معمول کی طرح زبان پر ایک ہی جملہ تھا۔ اس نے خانہ کعبہ کے دروازے کو بہت آہستہ آہستہ کھلتے دیکھا۔ لبیک اللہم لبیک، اس کی آواز اور بلند ہوگی، ایک ورد کی طرح، ایک سانس، ایک لے۔ لبیک لا شریک لک لبیک۔ اس وقت پہلی بار اس نے اپنی آواز میں کسی اور آواز کو مدغم ہوتے ہوئے محسوس کیا۔ ان الحمد والنعمت، اس کی آواز کی طرح وہ آواز بلند نہیں تھی، کسی سرگوشی کی طرح تھی، کسی گونج کی طرح، مگر وہ پہچان سکتا تھا وہ اس کی آواز کی گونج نہیں تھی، وہ کوئی اور آواز تھی۔ لک والملک، اس نے پہلی بار خانہ کعبہ میں اپنے علاوہ کسی اور کی موجودگی کو محسوس کیا۔ لا شریک لک، خانہ کعبہ کا دروازہ کھل رہا تھا۔ لبیک اللہم لبیک، وہ اس نسوانی آواز کو پہچانتا تھا۔ لبیک لا شریک لک، وہ اس کے ساتھ وہی الفاظ دہرا رہی تھی۔ لبیک ان الحمد والنعمت، آواز دائیں طرف نہیں تھی، بائیں طرف تھی۔ کہاں؟ اس کی پشت پر، چند قدم کے فاصلے پر۔ لک والملک لا شریک لک، اس نے جھک کر اپنے پاؤں پر گرنے والے آنسوں کو دیکھا، اس کے پاؤں بھیگ چکے تھے۔ اس نے سر اٹھا کر خانہ کعبے کے دروازے کو دیکھا، دروازہ کھل چکا تھا، اندر روشنی تھی، دودھیا روشنی، اتنی روشنی کہ اس نے بے اختیار گھٹنے ٹیک دیے۔ وہ اب سجدہ کر رہا تھا، روشنی کم ہو رہی تھی، اس نے سجدے سے سر اٹھایا، روشنی اور کم ہو رہی تھی۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، خانہ کعبہ کا دروازہ بند ہو رہا تھا، روشنی اور کم ہوتی جا رہی تھی، اور تب اس نے ایک بار پھر سرگوشی کی صورت میں وہی نسوانی آواز سنی۔ اس بار اس نے مڑ کر دیکھا تھا۔ سالار کی آنکھ کھل گئی، وہ حرم شریف کے ایک برآمدے کے ستون سے سر ٹکائے ہوئے تھا۔ وہ کچھ دیر ستانے کے لیے وہاں بیٹھا تھا، مگر نیند نے عجیب انداز میں اس پر غلبہ پایا۔ وہ امامہ تھی، بے شک امامہ تھی، سفید احرام میں اس کے پیچھے کھڑی۔ اس نے اس کی صرف ایک جھلک دیکھی تھی، مگر ایک جھلک بھی اسے یقین دلانے کے لیے کافی تھی کہ وہ امامہ کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا۔ خالی الذہنی کے عالم میں لوگوں کو ادھر سے ادھر جاتے دیکھ کر بے اختیار اس کا دل بھر آیا۔ 8 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا تھا اسے اس عورت کو دیکھ کے جس نے آج وہاں حرم شریف میں خواب میں دیکھا تھا۔ کسی زخم کو پھر ادھیڑا گیا تھا۔ اس نے گلاسز اتار دیے اور دونوں ہاتھوں سے چہرے کو ڈھانپ لیا۔
آنکھوں سے ابلتے گرم پانی کو رگڑتے آنکھوں کو مسلتے اسے خیال آیا کہ یہ حرم شریف تھا۔ یہاں اسے کسی سے آنسو چھپانے کی ضرورت نہیں تھی، یہاں سب آنسو بہانے کے لیے ہی آتے تھے۔ اس نے چہرے سے ہاتھ ہٹا لیے، اس پر رکت طاری ہو رہی تھی۔ وہ سر جھکائے بہت دیر وہاں بیٹھا روتا رہا۔ پھر اسے یاد آیا کہ وہ ہر سال وہاں عمرہ کرنے کے لیے آیا کرتا تھا۔ وہ امامہ ہاشم کی طرف سے بھی عمرہ کیا کرتا تھا۔ وہ اس کی عافیت اور لمبی زندگی کے لیے بھی دعا مانگا کرتا تھا۔ وہ امامہ ہاشم کو ہر پریشانی سے محفوظ رکھنے کے لیے بھی دعا مانگا کرتا تھا۔ اس نے وہاں حرم شریف میں اتنے سالوں میں اپنے اور امامہ کے لیے ہر دعا مانگ چھوڑی تھی، جہاں بھر کی دعائیں، مگر اس نے وہاں حرم شریف میں کبھی امامہ کے لیے نہیں مانگا تھا۔ عجیب بات تھی، مگر اس نے وہاں کبھی امامہ کے حصول کے لیے دعا نہیں کی تھی۔ اس کے آنسو یکدم تھم گئے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وضو کے بعد اس نے عمرے کے لیے احرام باندھا۔ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے اس بار اتفاقاً اسے مقام ملتزم کے پاس جگہ مل گئی، وہاں جہاں اس نے اپنے آپ کو خواب میں کھڑے دیکھا تھا۔ اپنے ہاتھ اوپر اٹھاتے ہوئے اس نے دعا کرنا شروع کی۔ یہاں کھڑے ہو کر تجھ سے انبیاء دعا مانگا کرتے تھے، ان کی دعاؤں میں اور میری دعا میں بہت فرق ہے۔ وہ گڑ گڑا رہا تھا، میں نبی ہوتا تو نبیوں جیسی دعا کرتا، مگر میں تو عام بشر ہوں اور گنہگار بشر۔ میری خواہشات، میری آرزوئیں سب عام ہیں۔ یہاں کھڑے ہو کر کبھی کوئی کسی عورت کے لیے نہیں رویا ہوگا۔ میری ذلت اور پستی کی اس سے زیادہ انتہا کیا ہوگی کہ میں یہاں کھڑا، حرم پاک میں کھڑا، ایک عورت کے لیے گڑ گڑا رہا ہوں، مگر مجھے نہ اپنے دل پر اختیار ہے نہ اپنے آنسوں پر۔ یہ میں نہیں تھا جس نے اس عورت کو اپنے دل میں جگہ دی، یہ تو نے کیا۔ کیوں میرے دل میں اس عورت کے لیے اتنی محبت ڈال دی کہ میں تیرے سامنے کھڑا بھی اس کو یاد کر رہا ہوں؟ کیوں مجھے اس قدر بے بس کر دیا کہ مجھے اپنے وجود پر کوئی اختیار نہیں رہا؟ میں وہ بشر ہوں جسے تو نے تمام کمزوریوں کے ساتھ بنایا۔ میں وہ بشر ہوں جسے تیرے سوا کوئی راستہ دکھانے والا نہیں، اور وہ عورت میری زندگی کے ہر راستے پر کھڑی ہے، مجھے کہیں جانے کہیں پہنچنے نہیں دے رہی۔ یا تو اس کی محبت کو اس طرح میرے دل سے نکال دے کہ مجھے کبھی اس کا خیال تک نہ آئے، یا پھر اسے مجھے دے دے۔ وہ نہیں ملے گی تو میں ساری زندگی اس کے لیے روتا رہوں گا۔ وہ مل جائے گی تو تیرے علاوہ میں کسی کے لیے آنسو نہیں بہا سکوں گا۔ میرے آنسو کو خالص ہونے دے۔ میں یہاں کھڑا تجھ سے پاک عورتوں میں سے ایک کو مانگتا ہوں، میں امامہ ہاشم کو مانگتا ہوں۔ میں اپنی نسل کے لیے اس عورت کو مانگتا ہوں جس نے آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں کسی کو شریک نہیں کیا، جس نے ان کے لیے اپنی زندگی کی تمام آسائشات کو چھوڑ دیا۔ اگر میں نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی نیکی کی ہے تو مجھے اس کے عوض امامہ ہاشم دے دے۔ تو چاہے تو یہ اب بھی ہو سکتا ہے، اب بھی ممکن ہے۔ مجھے اس آزمائش سے نکال دے، میری زندگی کو آسان کر دے۔ 8 سال سے میں جس تکلیف میں ہوں مجھے اس سے رہائی دے دے۔ سالار سکندر پر ایک بار پھر رحم کر، وہی جو تیری صفات میں افضل ترین ہے۔ وہ سر جھکائے وہاں بلک رہا تھا، اسی جگہ پر جہاں اس نے خود کو خواب میں دیکھا تھا، مگر اس بار اس کی پشت پر امامہ ہاشم نہیں تھی۔ بہت دیر تک وہاں گڑ گڑانے کے بعد وہ وہاں سے ہٹ گیا۔ آسمان پر ستاروں کی روشنی اب بھی مدھم تھی، خانہ کعبہ روشنیوں سے اب بھی بکا نور بنا ہوا تھا۔ لوگوں کا ہجوم رات کی سپہر بھی اسی طرح تھا۔ خواب کی طرح خانہ کعبہ کا دروازہ بھی نہیں کھلا تھا۔ اس کے باوجود وہاں سے ہٹتے ہوئے سالار سکندر کو اپنے اندر سکون اترتا محسوس ہوا۔ وہ اسی کیفیت سے باہر آ رہا تھا جس میں وہ پچھلے 1 ماہ سے تھا۔ ایک عجیب سا قرار تھا جو اس دعا کے بعد اسے ملا تھا، اور وہ اسی قرار اور طمانینت کے لیے 1 ہفتہ کے بعد پاکستان لوٹ آیا۔ میں اگلے سال PhD کے لیے امریکہ جا رہا ہوں۔ فرقان بے اختیار چونک کر سالار کو دیکھا۔
کیا مطلب؟ سالار ایرانی سے مسکرایا۔ کیا مطلب کا کیا مطلب؟ میں پی ایچ ڈی کرنا چاہتا ہوں۔ یوں اچانک تو نہیں، پی ایچ ڈی کرنی تو تھی مجھے، بہتر ہے بھی کر لوں، سالار اطمینان سے بتا رہا تھا۔ وہ دونوں فرقان کے گاؤں سے واپس آ رہے تھے۔ فرقان ڈرائیو کر رہا تھا جب سالار نے اچانک اس سے یہ کہا۔